السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، قال الله تبارك وتعالى: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کو رمضان کا مبارک مہینہ روزوں اور تراویحوں کے ساتھ میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اسی کے ساتھ ساتھ عید کا یہ مبارک دن عطا فرمایا جس کے بے شمار فضائل ہے۔ ہمیشہ ہم لوگ سنتے ہیں، رمضان کا پورا مہینہ بھی فضائل رمضان میں ہم لوگ عید کے فضائل سنتے رہے کہ عید کی جو رات ہوتی ہے اس کے اندر جنت کو سنوارا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، اور جب عید کا دن آتا ہے تو فرشتے گلیوں میں، محلوں میں، راستوں پہ چاروں طرف کھڑے ہوتے ہیں، اور عیدگاہ میں جب سارے مسلمان پہنچتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، تو فرشتے روزے داروں کی کثرت کو دیکھ کر اس کے اوپر رشک کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اس مزدور کا بدلہ کیا ہے جو اپنی مزدوری پوری کر چکا۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ، اس کو پورا بدل عطا کر دینا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، تم گواہ رہو، اس میدان میں آنے والے تمام لوگوں کی میں نے مغفرت کر دی، اور آج کے اس مبارک دن تم مجھ سے جو مانگو گے میں وہ تم کو دوں گا، لیکن آخرت کے بارے میں جو بھی مانگو گے وہ تم کو دے دیا جائے گا، لیکن دنیا کے بارے میں جو مانگو گے اس کے بارے میں تمہاری مصلحت کو دیکھا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی افطار کے دن یعنی عید کے دن امت محمدیہ کو جو ثواب عطا فرماتے ہیں، جو انعامات عطا فرماتے ہیں، فرشتے اس کو دیکھ کر رشک کرتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اخیر میں فرماتے ہیں کہ اب اپنے اپنے گھروں کو بخشے بخشائے تم لوٹ جاؤ۔ اتنی بڑی فضیلت، اس سے بڑھ کے فضیلت کیا ہوں گی کہ عید کی نماز پڑھ کے اپنے گھر کو جانے والا ایسے ہوتا ہے جیسے کہ معصوم اسی دن پیدا ہونے والا بچہ ہوتا ہے جس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ یہ اتنا مبارک دن ہے اور یہ اتنا مبارک وقت ہے۔ میرے محترم بزرگوں، آج کے اس ماحول میں میں اور آپ جو سانس لے رہے ہیں، پوری دنیا کے حالات اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے بے انتہائی خراب چل رہے ہیں۔ رمضان کا یہ جو مہینہ گزرا ہے، ٹوٹل مسلم ممالک کے اندر جو حادثات ہوئے، جو بم وسفوٹ ہوئے، جو نئے نئے طرح کے واقعات سننے کو ملے، 5,500 سے زیادہ مسلمان ہی اس کے اندر شہید ہوئے۔ ابھی شب قدر سے دوسرے دن کی بات ہے، ایک جگہ پہ مجھے کچھ کام سے جانے کی ضرورت پڑی، تو ایک غیر مسلم سے میری ملاقات ہوئی، ہم لوگ بیٹھے بات چیت کرتے ہوئے، تو اس نے مجھ سے کہا تم چائے وغیرہ کچھ لیں گے؟ میں بولا نہیں، میرا روزہ ہے۔ بولے یار کیسا تمہارا روزے کا مہینہ ہے، میرے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس کے سامنے پیپر رکھا ہوا تھا، نیوز پیپر، وہ مجھے بتانے لگا، دیکھو بولے اس کے اندر کیا ہے، تمہارے یہ اپاس کے مہینے میں اتنا مبارک تمہارا مہینہ ہے،
شب قدر کے دن بغداد کے اندر جو حادثہ ہوا اس میں 200 لوگ شہید ہو گئے. وہ شہید ہونے والے 100% مسلمان تھے، اس میں ایک بھی غیر ایمان والا نہیں تھا. کیا ہے بولے یہ دیکھو. اور اس کے بعد میں ترکی کے اندر بولے ابھی 8 دن پہلے ایک حادثہ ہو گیا، اس کے اندر 60 لوگ شہید ہو گئے، وہ بھی سارے کیا سارے 100% مسلمان تھے. یہ بولے بنگلہ دیش کے اندر آتم گھاتی حملہ ہو گیا، اس کے اندر 15 سے 20 لوگ مر گئے. نہیں یہ مہینہ کائے کا ہے بولے تمہارا اپاس کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، روزے کا مہینہ ہے. اب بولے ہم لوگ جو دوسرے ہمارے اور مسلم فرینڈ ہیں ان سے ہم نے سنے ہوا ہے کہ یہ مہینے کے اندر شیطان کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں اور شرابی شراب چھوڑ دیتا ہے، جواری جوا چھوڑ دیتا ہے. تو یہ لوگ کون ہیں بولے جنہوں نے یہ سارے کام انجام دیے، چاہے وہ بنگلہ دیش میں کرنے والے ہو، ترکی میں کرنے والے ہو، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں ہو، جدہ میں ہو یا پھر بغداد میں ہو. کرنے والے بھی مسلمان ہیں اور مرنے والے بھی مسلمان ہیں. یہ کیسا اسلام ہے بولے تمہارا؟ تم لوگ یہ بولتے ہیں کہ اسلام ایسا مذہب ہے، ویسا ہے، تمہارا دھرم ایسا ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن یہ چل کیا رہا ہے تم خود کیلکولیشن کرو. بولے یہ تمہارے پوتر مہینے کے اندر جگہ جگہ پہ یہ جو حادثے ہو رہے ہیں، اس کا رسپانسیبل کون ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اب میں وہ آدمی ہوں کہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کسی نے میرے سامنے کوئی بھی بات کیا تو میں جب تک سامنے والے کو مطمئن نہیں کرتا، وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا، میں اس کو کمپلیٹ اس کا آنسر دیتا ہوں. لیکن یہ سوال اس کا ایسا تھا کہ میں بھی خاموش ہو گیا، میرے پاس میں کوئی جواب ہی نہیں رہا دینے کے واسطے. میں نے کہا کہ کیا جواب دیں گے؟ آج میرے محترم بزرگوں، اسلام کا ایک نیا ڈیفینیشن پوری دنیا کے اندر چل رہا ہے آتنکواد اور ٹیررسٹ کے نام سے. ٹیررزم اور اسلام ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، یاد رکھو. اسلام امن والا مذہب ہے، اسلام شانتی والا مذہب ہے، اسلام پیس والا مذہب ہے. پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم اٹھا کے دیکھیں گے، ان کی 23 سال کی جو زندگی ہوئی، وہ 23 سال میں انہوں نے جتنے بھی غزوات لڑے وہ آگے بڑھ کے انہوں نے کسی پہ اٹیک نہیں کیا. ان کے اوپر اگر کسی نے اٹیک کیا تو انہوں نے اس کا ڈیفینس کیا. کیا کیا بھائی؟ انہوں نے ڈیفینس کیا، اپنا بچاؤ کیا. انہوں نے کبھی کسی پہ حملہ نہیں کیا، کسی سے لڑائی نہیں لڑی. اور وہ 23 سال کے عرصے میں اگر ان کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں گے تو صرف 1009 لوگ اس کے اندر مارے گئے. 23 سال میں کتنے لوگ مارے گئے بھائی؟ 1009. اور بعض کتابوں میں ہے 1018 لوگ اس کے اندر مارے گئے. سوچو نا، 1018 وہ 23 سال کے پورے پیریڈ میں، وہ بھی اس کنڈیشن کے اندر جب آپ کے اوپر حملے کیے گئے اور آپ نے اس کو ڈیفینس کیا. بدر مدینہ منورہ سے مشکل سے 15 سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں. مکے والے آئے چل کے 450 کلومیٹر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے سے باہر نکلنا پڑا اپنا ڈیفینس کرنے کے واسطے. احد کے اندر تو ابھی تو وہ احد کا جو ایریا ہے وہ پورا احد پہاڑ مدینہ سٹی کے بیچوں بیچ میں ہے، اس سے اور 10 کلومیٹر آگے سٹی نکل چکا ہے. احد پہاڑ تک جب مشرکین مکہ آ گئے تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ڈیفینس کے لیے احد پہاڑ تک جانا پڑا. غزوہ خندق میں تو مدینے کے اندر آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ شہر کے باہر 3 طرف سے جو ہے وہاں کے مکانات تھے اور پہاڑیاں تھیں، اور ایک طرف سے جو جگہ کھلی تھی وہاں پہ خندق کھود کے اپنا بچاؤ کرنا پڑا. تو یہ تمام واقعات سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے؟ ہم کو اس سے یہی سبق ملتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا میں اسلام کو جو عام کیا وہ پیار اور محبت سے. کیسے عام کیا بھائی؟ اسلام نفرت کا نام نہیں ہے. آج یہ جو نفرت
خود مسلمانوں کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے بیٹھ چکی ہے. ہم کون سے اسلام کو فالو کر رہے ہیں؟ یہ ہمارا اسلام کون سا ہے جس کے اندر ذرا ذرا سے مسائل کو لے کر ہم ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے اور ایک دوسرے کے اوپر فسق کے فتوے اور ایک دوسرے کے اوپر فجور کے فتوے دینے میں لگے ہوئے ہیں. یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ منافق ہے. ارے ہم کو کس نے کانٹریکٹ دیا یہ تمام چیزوں کا؟ آج یہ جو نفرتیں مسلمانوں کے بیچ میں پھیل رہی ہے یہی چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر، کہ مسلمان خود ہی اپنی جگہ پہ خدا بن کے بیٹھ گئے ہوئے ہیں. کون حق پہ ہے کون حق پہ نہیں ہے اس کا خود ہی فیصلے کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے یہ سارے فتنے فسادات پیدا ہو رہے ہیں. سارے عرب ملکوں میں یہ جو انتشار کی کیفیت ہے کہ کرنے والا بھی جو ہے وہ بھی مسلمان اور مرنے والے بھی مسلمان. یہ کون سا اسلام ہے؟ جدہ کے اندر جو مارا گیا اس کا نام گلزار احمد تھا، گلزار محمد تھا، مسلمان کی اولاد تھا. مدینہ میں جو مارا وہ بھی کس کی اولاد تھا؟ مسلمان. اور کس کو ہلاک اور تباہ کرنے کے لیے نکلے تھے؟ مسلمانوں کو ہی. بغداد کے اندر جو حادثہ ہوا، جس آدمی نے خود اپنے آپ کو مار دیا اور اس کی وجہ سے جو 200 لوگ مارے گئے، مرنے والا بھی مسلمان اور مارنے والے بھی مسلمان. تو کون سا اسلام؟ مجھے بتاؤ آپ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل زندگی کو اگر ہم اٹھا کر دیکھیں گے اس میں ہم کو یہ ملے گا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسلام کے کٹر سے کٹر دشمنوں کو بھی معاف کر دیا. وہ ابو سفیان کون تھا جس کو فتح مکہ کی رات میں اللہ کے نبی نے معاف کر دیا؟ یہ وہ تھا جس نے 10 سال تک حضور کے ساتھ میں لڑائیاں لڑی تھی، پھر بھی اللہ کے نبی نے معاف کر دیا. آج ہو یہ گیا ہے میرے محترم بزرگوں، ایک چیز یہ خاص طور پہ سوشل میڈیا وغیرہ پہ دیکھنے میں مل رہی ہے، کیونکہ میں بھی فیس بک وغیرہ تمام ویب سائٹ یوز کرتا ہوں. میرا اکاؤنٹ ٹویٹر پہ بھی ہے، فیس بک پہ بھی ہے اور جتنی بھی سائٹیں ہیں. اور میں دن رات جو ہے خالی جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے تو ہمارے نوجوان کیا کیا اس کے اوپر ڈالتے ہیں وہ دیکھتے رہتا ہوں. آج ایک چیز یہ دیکھنے میں مل رہی ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے دماغوں میں کٹرتا دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. ہمارے نوجوانوں کو پیار والا اسلام معلوم نہیں ہے، محبت والا اسلام معلوم نہیں ہے. ہمارے نوجوانوں کو وہ اسلام معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی مکہ مکرمہ میں جو 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے، تمام تکلیفیں مکے والوں کی برداشت کی. اور جب مدینے میں آئے اور مدینے میں 10 سال رہے تو وہاں یہودیوں کی تکلیفیں برداشت کی، منافقین کی تکلیفیں برداشت کی. ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں کو پیار محبت کا پیغام دینے میں گزر گئے. یہ اسلام ہم کو معلوم ہی نہیں ہے، پیار والا، محبت والا. خالی نفرتوں والا اسلام ہم کو پتا ہے جو ہم نے اپنے دلوں سے گھڑ دیا ہے بس. کل ایک صاحب ملے مجھے اور انہوں نے بحث چھیڑ دیے. بولے مولانا عید کے دن عید کی نماز کے بعد میں مصافحہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ یہ مولانا نے لکھا ہوا ہے ناجائز ہے، وہ مولانا نے لکھا ہوا ہے بدعت ہے، فلاں نے لکھا ہوا ہے یہ ایسا ہے اور اس نے لکھا ہوا ہے ویسا ہے. میں نے کہا بھائی منتخب احادیث میں لکھا ہوا ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 2 مسلمان ایک دوسرے سے ملے تو ان کو چاہیے کہ سلام کرے. کیا کرے بھائی؟ اور اس کے بعد میں مصافحہ کرے. اس لیے کہ جب 2 مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں تو دونوں کے ہاتھ الگ ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. میں نے کہا حدیث میں تو یہ ہے. بولے نہیں لیکن وہ عید کے دن ایسے. تو میں نے بولا تیرے باپ کا کیا جا رہا اگر لوگ ایک دوسرے سے مل رہے تو؟ نہیں اس میں نقصان کی بات کون سی ہے؟ اگر تجھے اتنی ہی تکلیف ہو رہی ہے تو ہزاروں نوجوان شراب خانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جوئے خانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجدوں سے دور ہے، نمازوں سے دور ہے. نمازوں کے علاوہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے
دین نہیں معلوم ہے ان کو کیا ہے، اسلام کیا ہے پتہ نہیں ہے، کلمہ کیا ہے پتہ نہیں ہے، نماز کیا ہے پتہ نہیں ہے، اور تم خالی مسافے کا مسئلہ لے کے بیٹھ گئے کہ یہ کرنا ناجائز ہے، یہ ایسا ہے اور یہ ویسا ہے بول کے۔ ارے کائے کو نفرت والا اسلام، پیار والا اسلام پھیلاؤ نا دنیا کے اندر۔ اپنا کیا نقصان ہے؟ میں نے کہا کسی کو مل کے اگر اس کو تم سلام کر رہے یا مسافہ کر رہے، چلو ٹھیک ہے، اگر عید کے دن بھی اگر کر رہے ہیں اس میں برا کیا ہے؟ آج ہم نے میرے محترم بزرگوں یہ جو محبت والا اسلام تھا اس کو اتنا کنجسٹڈ کر دیا جیسا اپنے نانا کے کھیت کا مال ہے اسلام، خدا رسول کا دین نہیں ہے، اپنی پرسنل پراپرٹی بنا دیا ہوا ہے اسلام کو، نفرتوں کے نام پہ اسلام کو۔ یعنی ہمارے مائنڈ اتنے کنجسٹڈ ہو گئے ہیں کہ تھوڑی سی چیز بھی ہم ایک دوسرے مسلمان کی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہمارے ایک عزیز دوست ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سامنے ہی میرے، انہوں نے مجھے رمضان سے 8 دن پہلے فون کیے، بولے مولانا ہمارے ایک بہت ہی قریبی رشتہ دار ہے اور وہ ان کے گھر کے اوپر ایک پروگرام کر رہے ہیں، کھانا وغیرہ اس کے اندر بنایا جانے والا ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ کھانا ناجائز ہے، وہ کھانا حرام ہے، ان کے وہاں نہیں جانا چاہیے، وہ کھانے کے بارے میں ایسا فرمایا ہے۔ میں نے کہا بالکل جاؤ۔ کس نے کہا ناجائز ہے حرام ہے؟ ناجائز اور حرام صرف وہ کھانا ہے جس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھا جائے، وہ ناجائز ہے۔ مردار اگر ہے تو وہ ناجائز ہے، خون اگر ہے تو وہ ناجائز ہے، سور اگر ہے تو وہ کیا ہے بھائی؟ ناجائز ہے۔ آپ کے جانے سے کیا ہوگا؟ ایک مسلمان کو خوشی ملے گی، ایک مسلمان کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوں گی، آپ کے تعلقات بڑھیں گے اس سے۔ بھلے ہی آپ اس کے گھر پہ جا کے احتیاطاً 2 لقمے کھا لو، زیادہ نہ کھاؤ، لیکن آپ کے جانے سے اور ملنے سے ہی جو چیز سے محبت بڑھتی ہے اسلام نے اس کی بالکل آپ کو اجازت دی ہے۔ ہر محبت بڑھانے والی چیزوں سے آپ کے نہیں جانے سے نفرتیں بڑھیں گی۔ کیا ہوں گی بھائی؟ رشتے ٹوٹیں گے، تعلقات ٹوٹیں گے اور دلوں میں دراڑ پیدا ہوں گی، اور اسلام نے ہر اس چیز سے منع کیا ہے جس سے دراڑ پیدا ہو۔ یہاں تک کہ شریعت کے اندر 3 موقع ایسے ہیں جس میں اللہ کے نبی نے مسلمان کو جھوٹ بولنے کی بھی اجازت دی ہے۔ کیا بولنے کی اجازت دی ہے بھائی؟ قرآن پاک میں، حدیثوں میں ہم نے بارہا یہ سنا ہوگا، جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنے کا عذاب یہ ہے، بالکل صحیح ہے۔ لیکن ہمارے شریعت کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا اگر 2 لوگ جن کے آپس میں لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، ان کو ملانے کے لیے جھوٹ بولنا بھی شریعت میں جائز ہے۔ تو اسلام محبتوں والا مذہب ہے۔ کون سا مذہب ہے بھائی؟ اسلام امن والا مذہب ہے، پیار والا مذہب ہے۔ اسلام کے اندر اتنی وسعت ہے، اس لیے اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو محبت والا اسلام سکھاؤ۔ کون سا اسلام سکھائیں گے؟ محبت والا اسلام۔ اس لیے کہ وہ بنگلہ دیش میں جو لڑکے جنہوں نے یہ اٹیکنگ کیے تھے، وہ لڑکے کانوینٹ اسکول کے پڑھنے والے تھے۔ کون سے اسکول کے؟ ہائر ایجوکیٹڈ تھے، فلوئنٹ انگلش کے اندر وہ لوگ بات چیت کر سکتے تھے، اتنا ہائر ایجوکیشن انہوں نے حاصل کیا ہوا تھا۔ اس کے باوجود ان کے دماغ میں یہ خرافات کس نے بھر دی کہ یہ ہمارا دشمن ہے، وہ ہمارا دشمن ہے؟ کہاں سے یہ سب چیزیں ان کے دل و دماغ میں آئی؟ غلط لٹریچر پڑھنے کی وجہ سے۔ کیا پڑھنے کی وجہ سے بھائی؟ غلط ایجوکیشن حاصل کرنے کی وجہ سے۔ ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہی نہیں، ہمارے نوجوانوں کو آج کل وہی اسلام سکھایا جا رہا ہے، ان کو یہ اسلام پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے پیار محبت والا جو اسلام تھا اس کے ذریعے سے کیسے دنیا میں دین کو عام کیا۔ اگر نفرتوں والے اسلام کو لے کر وہ آتے تو مجھے آپ بتاؤ، تاریخ کو آپ اٹھا کے دیکھو، ہمارے ہندوستان سے آگے جو ملک ہے ملیشیا ہے، وہاں پہ 60% آبادی مسلمانوں کی۔ کتنے پرسنٹ؟ 60% مسلمانوں کی آبادی ہے، لیکن ان ملکوں میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ بغیر لڑائی کے، بغیر جھگڑوں کے
اسلام جو وہاں پہ پھیلا وہ کیسے پھیلا بھائی؟ پیار سے، محبت سے، اخلاق سے۔ انڈونیشیا پوری دنیا میں مسلمانوں کی آبادی والا سب سے بڑا ملک ہے، 90% آبادی مسلمانوں کی ہے، لیکن تاریخ کو آپ اٹھا کر دیکھیں گے وہاں پہ کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، اس کے باوجود پورے انڈونیشیا میں جو اسلام پھیلا وہ صحابہ اکرام کے اخلاق، صحابہ اکرام کے پیار اور صحابہ اکرام کی محبت کی وجہ سے۔ اسلام محبت کا نام ہے، ہم نے کہاں اسلام کو اتنا کنجسٹڈ کر دیا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو، خالی مسلمان کے ساتھ میں نہیں، ہر انسان کے ساتھ محبت کرنے کا سبق دیا ہے۔ کس کے ساتھ بھائی؟ ہر انسان کے ساتھ، اور خالی انسان ہی نہیں، ہر مخلوق کے ساتھ اللہ کے نبی نے محبت کرنے کا درس دیا، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ میں بھی اسلام نے محبت کرنے کا درس دیا۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک اونٹ آیا روتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں رو رہا ہے یہ اونٹ؟ اس کے مالک کو بلائے تو وہ اونٹ روتے ہوئے آپ سے شکایت کرنے لگا کہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور مجھے آرام کم دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو ڈانٹا اور ڈانٹ کر یہ کہا کہ جو زمین والوں پہ رحم نہیں کرتا ہے، آسمان والا بھی اس پہ کیا نہیں کرتا ہے؟ رحم نہیں کرتا۔ ہمارے نبی تو ایسے نبی تھے، میں نے قرآن کی آیت عید کے بیان میں وہ کیوں پڑھا وما ارسلنا کا؟ اس لیے ہی پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے رحمت کہا ہے، پوری مانوتا کے لیے، فور ہول ہیومنٹی، پوری ٹوٹل جو انسانیت ہے دنیا کے اندر، اس کے لیے اللہ نے آپ کو کیا کہا ہے؟ رحمت کہا ہے۔ ہمارے نبی رحمت بنا کر بھیجے گئے، خالی مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے۔ آپ نے کسی کے ساتھ میں بھید بھاؤ نہیں کیا۔ آج ضرورت اسی بات کی ہے، مسلمان اپنے دل و دماغ میں سے یہ نکالے، ارے ہمارا مذہب تو اتنا زیادہ براڈ مائنڈیڈ ہے، اتنا بڑا ہے، اتنی وسعت ہے اسلام کے اندر کہ ہم تو آپس میں ہی ایک دوسرے سے لڑنے میں لگے ہوئے ہیں، یہ وہ فلانی جماعت کا اور یہ فلانے فرقے کا اور یہ فلانے نظریے کا اور یہ ہے اور یہ وہ ہے، ہم تو اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ جبکہ ہمارے نبی نے غیروں کے ساتھ دیکھو کیسا معاملہ کیا، یہودیوں کے ساتھ میں، کہ یہودیوں کے دلوں میں مسلمانوں کی محبت پیدا ہو جائے، یہودی اسلام کے قریب آ جائے۔ آپ نے مکے سے جب مدینے کی ہجرت کی تو صرف یہودیوں کی دل جوئی کے لیے مسجد اقصی کی طرف چہرہ کر کے آپ نماز پڑھا کرتے تھے، بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصی کی طرف، جو مسلمانوں کا قبلہ اول کہلاتا ہے، صرف اس لیے تاکہ یہودیوں کو یہ لگے کہ اسلام اور ہمارے اندر بہت زیادہ سملریٹی ہے، تو پھر مسلمان ہونے میں کیا نقصان ہے۔ یہ اخلاق دکھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ غزوہ بنو المصطلق کے بعد 700 گھرانے جو تھے یہودیوں کے، وہ سارے کے سارے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے، صحابہ کے قبضے میں آ گئے، اور جو سردار تھا ہوئی ابن اخطب، اس کی بیٹی تھی حضرت جویریہ، وہ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ یہ سردار کی بیٹی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دہیہ کلبی سے اس کا معاملہ کیا، ایک پیمنٹ طے کیا، رقم طے کی، اور رقم طے کرنے کے بعد ان کو خرید لیا، اور خریدنے کے بعد آزاد کر دیا۔ ان کے والد کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو یہ تمہاری بیٹی ہے، میں نے دوسرے سے خرید کے اس کو آزاد کر دیا ہوں، لیکن میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اگر تم اجازت دو تو۔ ان کے والد نے کہا کہ حضور، اس سے بڑھ کے بہترین بات کیا ہو سکتی ہے کہ ایک سردار دوسرے سردار کے بیٹی سے نکاح کرے۔ حالانکہ اس میں اللہ کے نبی کی حکمت یہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سردار کے بیٹی سے نکاح کیا، اور مدینے میں یہ خبر جب صحابہ اکرام نے مشہور ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹی سے نکاح کیا ہے، تو وہ 700 گھرانے جو مسلمانوں کے قبضے میں آئے ہوئے تھے،
تمام لوگوں نے یہ کہا کہ ارے بھائی اب یہ لوگ اللہ کے نبی کے رشتہ دار ہیں اور ہم اللہ کے نبی کے رشتہ داروں کو اپنا غلام باندی کیسے بنا کے رکھ سکتے ہیں. وہ ایک نکاح کرنے کی وجہ سے اس دن 700 گھرانے آزاد ہو گئے. 700 گھرانوں میں کتنے افراد ہوں گے؟ 4 اگر ہم نے پکڑے تو بھی تقریباً ان کی تعداد 3000 کے قریب پہنچتی ہے. 3 سے 3.5 4,000 لوگوں کو ایک ہی وقت میں صرف اللہ کے نبی کے ایک نکاح کرنے کی وجہ سے. حالانکہ اس زمانے کا اصول یہ تھا کہ جنگ میں جو قیدی پکڑے جاتے تھے ان کو قتل کر دیا جاتا تھا، مگر اللہ کے نبی کے اخلاق دیکھو. آپ نے کیوں قتل نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کیونکہ صرف وہ ایک قبیلہ نہیں تھا. آپ جانتے تھے کہ اگر بنو المصطلق کے لوگ مسلمان ہو گئے، اس کے بعد بنو قریظہ ہے، بنو نذیر ہے، دوسرے لوگ بھی اور بھی یہودیوں کے بڑے بڑے قبیلے ہیں، ان کے بھی مسلمان ہونے کے لیے راستے کھلیں گے. ان کے دلوں میں بھی مسلمانوں کی محبت سے محبت بڑھیں گی. ان کو جب پتہ چلے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لوگوں کو بجائے قتل کرنے کے معاف کر دیا اور معاف نہیں کیا، غلام باندیوں کو 700 گھرانوں کو آزاد کرا دیا. یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اور ہم اتنے کنجسٹڈ ہو چکے ہیں کہ یہ ہے اور وہ ہے بول کے ایک دوسرے کے اوپر ہی کفر کے فتوے دینے میں لگے ہوئے ہیں. یہ کون سا اسلام ہے میرے محترم بزرگوں؟ اس کے لیے اپنے نوجوان بچوں کو صحیح اسلام سکھاؤ، پیار والا اسلام سکھاؤ، محبت والا اسلام سکھاؤ. ان کے واٹس ایپ، فیس بک جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہے اس کے اوپر نظر رکھو. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ کوئی غلط طریقے کا ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان لوگوں کے بیانات ہمارا بیٹا سن رہا ہے جن کے اوپر ہماری انڈین گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہوئی ہے. آج ہمارے نوجوانوں کے دماغ اسی لیے خراب ہو رہے ہیں کہ آج وہ بہت سارے ایسے لوگوں کے بیان سننے میں اور ایسا لٹریچر پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں جس کے اوپر ہماری گورنمنٹ کی پابندیاں ہیں. دوسرے ملکوں کے کچھ ایسے اسپیکرز ہیں جن کے اوپر انڈیا میں بین لگا ہوا ہے. یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان سناؤ، اپنے بچوں کو مولانا سعد صاحب کے بیان سناؤ، اپنے بچوں کو ہمارے بزرگوں کے مولانا عمر صاحب وغیرہ کے ایسے بیانات آج بھی ہے، قاری حنیف صاحب وغیرہ کے ایسے بیان سناؤ نا. ہم کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس کے اندر، لیکن ہمارے بچے کیا سن رہے ہیں اور کیا نہیں سن رہے ہیں یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. ہمارا کام ہے ہم اپنے نوجوان بچوں کو امن اور شانتی والا اسلام جو ہے اس کے بارے میں بتائیں ہم اپنے بچوں کو کہ دیکھو بیٹا، کوئی بھی دنیا کے اندر ہمارے اسلام نے اور ہمارے نبی نے تو انسان نہیں جانوروں سے بھی پیار محبت کا حکم دیا. یہاں تک کہ ہرا جو درخت ہوتا ہے، ہرا جھاڑ ہے ہرا، اس کو بھی توڑنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا. تو جس شریعت کے اندر ہرا درخت توڑنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں پہ ایک انسان کو دوسرے انسان کے جان لینے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ پوری دنیا میں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ لوگوں نے اپنے دل سے اسلام کا ایک گھڑا ہوا مطلب نکال دیا، اور وہ دنیا میں محبت والا اسلام نہیں پھیلانا چاہتے، وہ دنیا میں نفرت والا اسلام پھیلانا چاہتے. اور جو محبت والا اسلام ہے اس میں تو اتنی وسعت ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جہنم میں یہ اعلان کیا جائے گا کہ اس پوری جہنم کے اندر ہر وہ آدمی جس کے دل میں رتی برابر بھی ایمان ہے اس کو نکالا جائے اور نکال کے جنت میں ڈال دیا جائے. اب فرشتے وہ پوری جہنم کو چیک کریں گے اور وہ تمام لوگ جن کے دلوں میں رتی برابر بھی اگر ایمان ہوگا ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیا جائے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ اب اس جہنم میں ان لوگوں کو تلاش کرو جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں نہ کوئی نماز پڑھی تھی، نہ کوئی روزہ رکھا تھا، نہ کوئی حج ادا کیا تھا، صرف ایک مرتبہ بھی اگر لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے اس کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالو. کتنی مرتبہ بھائی؟ کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ بھی. پوری جہنم کے اندر اگر ایسا بھی کوئی آدمی ہے پوری زندگی میں ایک بار بھی اگر اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا
اس کو بھی نکال کے جنت کے اندر ڈال دو. یہ ہے اسلام، اور یہ ہے اسلام کی تعلیمات. اتنا براڈ مائنڈیڈ اسلام ہے. اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، اسلام کو کٹورے کا پانی مت بناؤ، اسلام کو کنجسٹڈ مت بناؤ، بلکہ اسلام جو ہے پہلے ہم اس کی تعلیمات کو حاصل کرو. ہم یہ جانو کہ ہمارا مذہب پیار والا، محبت والا، اور دنیا میں آیا ہی اس لیے ہے تاکہ لوگ ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کر ایمان والے بنے. کیا بنے بھائی؟ نفرتوں سے کوئی ایمان کے قریب نہیں آئے گا. اب میں ایک واقعہ بول کے اپنا بیان ختم کر دیتا. دیکھو محبتوں سے کیسے اسلام دنیا میں عام ہوا. ہمارے حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ پورے مہاراشٹر کے امیر تھے، پورے مہاراشٹر کے. اس کے باوجود کھراٹا لے کے روزانہ مسجد کے صحن کے اندر جھاڑو مارا کرتے تھے. ان کی سادگی اور مسجد کے بیت الخلاء، طہارت خانے وغیرہ صاف کرنے میں وہ جو صفائی کرنے والا ہوتا ہے وہ آیا کرتا تھا، مولانا اس کا ساتھ دیتے تھے. اس کا نام شنکر تھا. اب وہ جو روزانہ آتا تھا بیچارہ اپنا جھاڑو وغیرہ لے کے، بکیٹ وغیرہ لے کے صفائی کرنے کے لیے. اب سوچنے کی بات ہے، مولانا کی تواضع، عاجزی، اخلاق، محبت دیکھو مولانا کی. ایک غیر کے ساتھ میں اس کے اور مولانا کے مقام اور مرتبے کا کوئی میل جول نہیں ہے. ایک آدمی وہ ہے جو اس مسجد کا امام بھی ہے، خطیب بھی ہے، اس کے علاوہ پورے مہاراشٹر کا ذمہ دار ہے. پھر بھی مولانا کھراٹا لے کے اس کے ساتھ طہارت خانے، بیت الخلاء صاف کیا کرتے تھے. مولانا کے اخلاق کا، یہ پیار کا، یہ محبت کا اثر یہ ہوا میرے محترم بزرگوں، وہ شنکر اپنی پوری فیملی کے ساتھ میں ایمان میں داخل ہو گئے. آج بھی ہے، وہ آپ کے اسی شہر کے اندر رہتا ہے پوری فیملی کے ساتھ میں. تو اس کو پوری فیملی کے ساتھ ایمان میں جو داخل ہونے کی توفیق ملی، وہ محبت سے ملی یا نفرت سے ملی؟ ارے ہمارے زمانے کا معمولی سے معمولی آدمی بھی ایسا اگر کوئی کام کرنے والا رہا، اس کو بازو میں بھی نہیں کھڑے رہنے دیتا. ارے بابا تو 10 قدم دور کھڑے رہے، ہمارے سے قریب بھی مت بولتے ہمارے سے. ہمارے یہاں تو یہ معاملہ ہے، لیکن مولانا نے اس کو قریب کیا محبت کے ذریعے سے. تو اس لیے میرے محترم بزرگوں، ہم کو بھی زندگی گزارنا ہے اسلام کے ساتھ، مگر اس اسلام کے ساتھ جو کائی کی تعلیم دیتا ہے، محبت کی تعلیم دیتا ہے اور نفرتوں کو مٹانے کا حکم دیتا ہے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی دیکھو ایک دو اہم اور ضروری باتیں ہیں. ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عید کی نماز سال میں ہم لوگ 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، اس لیے اکثر ہم لوگوں کو اس کا طریقہ یاد نہیں رہتا ہے. سب سے پہلے ہم مصلے کے اوپر اس طریقے سے کھڑے رہے کہ ہمارے پیر کے دونوں انگوٹے قبلے کی طرف ہونا چاہیے. ہمارے پورے باڈی میں بیلنس جب پیدا ہو جائے، اس کے بعد میں پھر ہم جو ہے انی وجہتو پڑھے، انی وجہتو وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور نیت کرے کہ 2 رکعت شکرانے کی واجب نماز پڑھتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے، زائد 6 تکبیرات کے عید کی. اور اس کے بعد میں کھڑے رہے. کھڑے رہنے کے بعد میں امام صاحب تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر. تو یہ تکبیر تحریمہ ہے، آپ کو بھی اپنے منہ سے اسے کہنا ضروری ہے. چاہے آپ امام کے پیچھے رہو یا پھر اکیلے کی نماز پڑھو، کوئی بھی نماز، جو پہلی تکبیر ہوتی ہے اس میں ہمارے منہ میں سے الفاظ نکلنا چاہیے. اللہ اکبر بول کے رکعت باندھ لیں گے. رکعت باندھنے کے بعد میں ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. رکعت جب باندھ لیں گے، رکعت باندھنے کے بعد میں ثنا پڑھنے کے بعد میں پھر واپس سے ہم 3 مرتبہ تکبیر پڑھیں گے. اللہ اکبر بول کے ہمارے دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے. اتنا گیپ دیں گے جس میں 3 مرتبہ ہم سبحان اللہ پڑھ سکیں. پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر بول کے تکبیر کہیں گے اور دونوں ہاتھ نیچے چھوڑ دیں گے.
تیسری مرتبہ اللہ اکبر بول کے ہم ہاتھ باندھ لیں گے. اب امام صاحب سورت پڑھیں گے، اس کے بعد کی دوسری سورت پڑھیں گے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، اور سجدہ کرنے کے بعد پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے. دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، دوسری سورت پڑھیں گے، اور اس کے بعد واپس سے یہ تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر ایک مرتبہ، اللہ اکبر دو مرتبہ، اللہ اکبر تین مرتبہ، اور چوتھی مرتبہ جب اللہ اکبر کہیں گے اس وقت میں ہم کو کہاں جانا ہے؟ رکوع کے اندر. رکوع میں جا کے پھر سجدہ کریں گے، اور دونوں سجدوں کے بعد میں آخر قاعدے میں بیٹھیں گے، اور پھر اس کے بعد میں سلام ہونے کے بعد میں پھر خطبہ ہوگا. عید کی نماز اور جمعہ کی نماز میں یہ فرق ہے کہ جمعہ کی نماز میں نماز سے پہلے خطبہ پڑھا جاتا ہے، لیکن عید کی نماز میں کب خطبہ پڑھا جائے گا؟ نماز کے بعد میں. تو اس کے لیے ابھی سبھی ساتھی کھڑے ہو جاؤ اور اپنی صفیں سیدھی کر لو.